مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق بخشتا ہے اور ہماری گناہ سے بری زندگی کو پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے. یہ توفیق اسی کی ہے، ورنہ انسان تو دنیا کا غلام بن کے رہتا ہے. وہ تو اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے، دنیا کے پیچھے اتنا جاتا ہے. اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے کہ ہمیں اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کی سعادت ملتی رہتی ہے. اور پھر یہ سعادتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا صدقہ بھی ہیں، انہی کی مہربانیاں ہیں، انہی کی رحمتیں ہیں کہ امت کو بخشنے کے بہانے میرے رب نے تلاش کیے ہوئے ہیں. کسی کو کسی انداز میں، کسی کو کسی انداز میں. انسان کو باغی نہیں ہونا چاہیے، نادم رہے. غلطی ہو جاتی ہے لیکن خدا اور اس کے رسول کا باغی نہ بنے تو گنجائش رہتی ہے معافی ملنے کی. لیکن جو باغی ہو جاتا ہے، جو اپنی غلطی پر اصرار کرنے لگتا ہے، پھر پروردگار عالم بھی کہتا ہے کہ ہم اسے پھر دنیا میں اور ڈیل دے دیتے ہیں، پھر ہم اسے اور چھوٹ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنی سرکشی میں بھاگو، کتنا بھاگ سکتے ہو، تھک ہار کر آخر تمہیں لوٹ کر میرے پاس ہی آنا. جب ہم اپنا حکم نافذ کریں گے تو بڑے بڑے ترم خان بھی بے بس ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں. اس لیے جو سعادتیں نصیب ہوتی ہیں جو اسی کے کرم سے ہیں، اسی کے فضل سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہیں. دین اسلام کے ایسے پہلو ہیں کہ اگر ان پر غور کیا جائے تو انسانی زندگی یکسر بدل کے رہ جاتی ہے. اسلام نے ایسے نفوس دنیا کو دیے ہیں، ایسے بندے دیے ہیں کہ بندگی بھی ان پر ناز کرتی ہے. بلکہ بندگی تو ایک طرف فرشتے ان پر ناز کرتے ہیں. وہ جو نوری مخلوق ہے جن پر کوئی گناہ کا شائبہ بھی نہیں، یا فلون ما یؤمرون قرآن کہتا ہے، وہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم ملتا ہے. وہ بھی اس انسان پر فخر کرتے ہیں جو جیسے وجود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو عطا کیے ہیں. آپ کے کمالات کی سب سے بڑی انتہا یہ ہے کہ آپ نے ایسے انسان تخلیق کر دیے کہ سارے مل کر بھی ایک اس انسان کی بھی نقل نہیں بن سکتے. آپ کے چھوٹے سے چھوٹے صحابی کی بھی نقل نہیں بن سکتے. کیوں کہ وہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست میں بیٹھ کر تربیت حاصل کر چکے ہیں. یہ صحبت کا اثر ہے، یہ نسبت کا اثر ہے کہ وہ اس محفل میں بیٹھا کرتے. ذرا غور کیجیے، آج بھی اچھے بزرگ کی محفل مل جائے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. جی فلاں بزرگوں کے پاس سے ہو کر آیا ہوں، بڑا اچھا وقت گزرا، فلاں محفل میں گئے تھے، بزرگ بیٹھے تھے، بڑا لطف آیا. آج ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں کچھ وقت گزار دیں تو ہمیں دل کو سکون ملتا ہے. ذرا تصور کیجیے جب میرے نبی جلوہ گر ہوتے ہوں، صحابہ اکرام دیوانہ وار تشریف فرما ہوتے ہوں گے، اس محفل کا کیا عروج ہوگا، اس کی کون مثال پیش کر سکتا ہے. ادھر چہرہ کرے تو کہیں بلال بیٹھے ہیں، ادھر چہرہ کرے ابو بکر بیٹھے ہیں، ادھر چہرہ کرے عمر فاروق بیٹھے ہیں،
ادھر چہرہ کرے عمار یاسر بیٹھے ہیں، ادھر میرے سرکار کی نظر اٹھے تو سلمان فارسی بیٹھے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو مولا علی بیٹھے ہیں، اپنے پہلو میں دیکھتے ہیں تو حسنین کریمین بیٹھے ہیں۔ کس کس کی بندہ مثال دے سکتا ہے؟ اس محفل کا ہر، یہ تو وہ گلستان ہے کہ جس کا ہر پھول مہک رہا ہے، ہر پھول میں تر و تازگی بھی ہے، خوشبو بھی ہے، اور خوشبو بھی ایسی جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ خوشبو وہ ہے جو وقت کے ساتھ اور بڑھتی جا رہی ہے، پھیلتی چلی، نسلوں پر پھیلی ہوئی خوشبو ہے۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام حسن اس کے راوی ہیں، تو اس میں جو روایت کرنے والے لکھتے ہیں کہ امام حسن کے بارے میں وریحانتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبودار پھول ہیں وہ۔ حضرت امام حسن کے بارے میں حدیث میں لکھا گیا ہے کہ جیسے جنت کا خوشبودار پھول ہوتا ہے، حضرت امام حسن آپ کے باغ کے وہی پھول ہیں۔ تو ایک ایک وجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ انسانیت قیامت تک ان پر ناز کرتی رہے گی، رشک کرتی رہے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں فرش خاک میں لتھڑوں کو اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر بٹھا دیا۔ ایک ایک وجود کو وہ چمکتی نورانیت عطا کر دی ہے کہ تاریکیاں اب ان کے چاروں طرف آنے کا نام بھی نہیں لے سکتی، اتنے اجرے بنا دیا، اتنے مصفہ کر دیا۔ یہ کمال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، سارے معجزات آپ کے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں آپ کے منہ مبارک، سر اقدس کے بال سے لے کر آپ کے پاؤں کے تلے تک جو نچلا حصہ ہے، کہتے ہیں سارے کا سارا معجزہ ہے، ناخن بھی معجزہ ہیں، بال بھی معجزہ ہیں، یہ سارا وجود معجزہ ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے جو قریب آ گیا وہ بھی معجزہ بن گیا۔ معجزہ ہے یا نہیں؟ تلوار ہاتھ میں ہے، مار دینا ہے۔ مکے کی گلیوں سے تلوار لہراتا ہوا مکے کا سب سے بڑا پہلوان، جس سے کفر ڈرتا ہے، سارے لوگ ڈرتے ہیں، مکے کا کوئی فرد ان کا سامنا کرنے کو تیار نہیں تھا اسلام سے پہلے بھی، کہ عمر کے کون مقابلہ کرے، عمر جیسا بہادر کوئی نہیں، جری کوئی نہیں، اور وہ تلوار لے کر نکلے ہیں۔ کس لیے؟ کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے، لیکن قربان جائیں یہ معجزہ میرے رسول کا ہے، وہ تلوار لے کر نکل رہے ہیں، میرے رسول کی دعائیں ان کے ساتھ ساتھ جا رہی ہیں۔ یوں گھما کر لائے ہیں حضرت عمر فاروق کو کہ جب آئے ہیں تو سیدھے قدموں میں گرے، قدموں میں گرے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں ہوا کہ آپ نے کہا عمر ایمان لے آئے ہو، کچھ وقت رہو، سیکھو، دین سیکھو، پھر بات کریں گے۔ عمر فاروق کا اندر یوں بدلا ہے۔ معجزہ یہ ہے کہ اسی وقت میں حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ کہا سچے ہیں۔ کیا آپ سچے رسول نہیں؟ میں سچا رسول ہوں۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر آپ نماز یہاں نہیں حرم میں پڑھی جائے، حرم میں چل کر نماز پڑھیں گے، عمر آگے آگے جائے گا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ یہ معجزے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بھی صحابی کو پکڑا ہے کمال تک پہنچا۔ ارے بلال کی کیا حیثیت تھی، کون پوچھتا تھا؟ بلکہ سیرت نگار تو شاید اس کو اس انداز میں نہیں لکھا، لیکن ذرا آپ خود غور کریں، بکے ہوئے غلام کو کون نظر بھر کر دیکھتا ہوگا؟ اور غلام بھی وہ جو حبشی ہے، کالا ہے، مکے کا رہنے والا ہی نہیں، کون نظر بھر کر دیکھتا ہوگا؟ کس کی نظر اٹھتی ہوگی کہ بلال آ رہا ہے؟ کوئی نام بھی نہیں جانتا ہوگا۔ مکے میں نامعلوم کتنے لوگوں کو بلال کے نام کا بھی پتہ نہیں ہوگا، لیکن قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کو بلال کے نام بھی یاد ہو گیا اور ان کا مقام بھی یاد ہو گیا، اس لیے کہ میرے نبی کی قربت میں آ گئے، میرے نبی کے قریب آ گئے ہیں تو کمال کو پہنچا دیا ہے۔ ارے کون ان کو نام لے کر بلاتا ہوگا؟ ایسے بندوں کو آج بھی ہمارا معاشرہ اوئے توئے کر کے بلاتے ہیں، اس کے سیدھے نام سے نہیں بلاتے۔ لیکن میرے نبی کی قربت اور محبت کا اثر دیکھیے کہ عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی، مکے کا بڑا ایک نام، وہ بھی بلال کو آپ بلاتے ہیں تو اوئے بلال نہیں کہتے، سیدنا بلال کہتے ہیں۔ یہ مقام کس نے عطا کر دیا؟ کہاں مل سکتا تھا یہ مقام؟ یہ پیغام تھا انسانیت کو، ارے بٹکتے پھر رہے ہو، ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہو، ارے عظمتیں لینا چاہتے ہو تو در رسول پر آ جاؤ، عظمتیں وہاں سے ملیں گی، شانیں وہاں سے ملیں گی،
رتبے وہاں سے ملیں گے، کسی اور در سے رتبہ اور شان نہیں ملنے والی. یہ تو میرے نبی کے قدموں سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، جو ان قدموں میں گر جاتا ہے وہ عظیم ہو جاتا. وہ اہل بیت اطہار ہوں، وہ صحابہ اکرام ہوں، جو بھی آپ کا پیارا ہے ہماری آنکھوں کا تارا ہے. صحابہ کا عظمت کیا ہے، اور کتنے صحابہ اکرام کے واقعات علماء نے کتابیں لکھ دیں. 8-8 ہزار 10-10 ہزار صحابہ کے واقعات پر مبنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، نام پورے ان کے تاریخ میں واقعات لکھے ہیں. یہ کہاں رقم ہو سکتے تھے؟ کون جان سکتا تھا ایک ایک صحابی کو؟ ارے جس پر میرے نبی کی نظر پڑ گئی پھر وہ مرا نہیں، زندہ ہو گیا. اسے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے. بتا دیا ارے آؤ، یہ وہی لوگ تھے جو گلے کاٹتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، یہ وہی مکہ ہے جہاں برہنہ طواف کیا جاتا تھا، یہ وہی شہر ہے جہاں لوگ شراب سریعام پیتے تھے. ارے آؤ، انہی لوگوں کو میں باہر سے کوئی اور مخلوق نہیں لایا، یہ ختم کر کے نئی قوم پیدا نہیں کی گئی. انہی بگڑے ہوں کو میرے رسول کا دامن ملا ہے تو انسانیت کے لیے درخشندہ ستارے بن گئے کہ میرے نبی نے مہر لگا دی. صحابی کا نجوم، ارے یہ تو ستارے ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کا بھی دامن تھامو گے کامیاب ہو جاؤ. کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اس کو اتنا پڑھا دیا؟ استاد شاگرد کے بارے میں نہیں کر سکتا، شیخ اپنے مرید کے بارے میں نہیں کر سکتا، باپ اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں کر سکتا. یہ کمال تو میرے رسول کا ہے. فرمایا 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں، ارے 1,24,000 کم و بیش عرفات کے میدان میں صحابہ اکرام کھڑے تھے حج کے موقع پر. فرمایا جس کے بھی پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ. اتنی کمال ان کی تربیت کر دی کہ اب بگڑنے کا خطرہ نہیں ہے. تو وہ افراد پیدا کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہی برگزیدہ انسانوں میں، انہی برگزیدہ وجودوں میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ کی ذات گرامی، بہت بلند ذات، بہت اعلیٰ ذات، وہ کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی عمر سے پیار کیا اور پھر آخری دم تک اس پیار میں کمی نہیں آئی. روایت یہی کہتی ہے، بعض تو سیرت نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو کہتے ہیں غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ان کو. اور لکھنے والے عجیب لکھتے ہیں، کہتے ہیں مولا علی شیر خدا کو غسل جب وہ دنیا میں آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا، اور جب میرے نبی دنیا سے گئے تو مولا علی تھے جو وہاں پر غسل دے رہے تھے. قربتیں اتنی ہیں، محبتیں اتنی ہیں. آنکھ نہیں کھول رہے تھے، چہرہ مصطفیٰ سامنے آیا تو آنکھ کھول لی ہے. ارے جس نے پہلی نظر ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والضحیٰ چہرہ دیکھا ہو، اس کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ وہ بلند مرتبت حیدر کرار شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج یوم ولادت ہے ان کا، بہت عظیم ذات ہیں. ان کی سیرت کے بہت سے واقعات آپ جانتے بھی ہیں، لیکن میں 1-2 ہٹ کے ذرا آپ سے بات کرنا چاہوں گا ان کی کردار اور سیرت کے حوالے سے. شان تو بہت ہے ان کی، شان میں کوئی اندازہ نہیں کہا. ارے جسے قربان جائیں جن کو میرے نبی نے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا، بیٹے بھی سوار ہوئے اور باپ بھی سوار ہے. مولا علی کو مکہ فتح ہوا تو کندھوں پر کہا آؤ بت گراؤ، اور تاریخ کہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ اے علی کیا تاثرات ہیں، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ میرا سر عرش سے لگ رہا اور جو چاہوں پکڑ کر لا سکتا ہوں. ارے اتنی بلندی عطا کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ عظمتیں تو انتہا کی ہیں، لیکن اتنی شان لے کر آنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی قربت رکھنے والا، ان کی زندگی گزری کیسے ہے؟ ان کی زندگی کا انداز کیا تھا؟ ارے وہ ان کے زہد و تقوی کی مثال دی جاتی ہے کہ تاریخ دنگ رہ جاتی ہے. آج تو بڑے آرام سے نام نعرہ لگاتے ہیں، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اگر دریا میں شراب کا ایک قطرہ بھی گر جائے، اس پانی کو سیراب کیا جائے، فصل اگے، اس فصل سے کوئی بکری چرے
اور اس کے بعد اس بکری کا دودھ دھویا جائے، علی اس بکری کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ غور کیجئے گا، نام لینا بڑا آسان ہے حیدر یا علی، لیکن ان کی کردار اور سیرت کو اپنے اندر سامنے رکھیے گا۔ وہ کہتے اتنے دور کا بھی شائبہ بھی ہوگا تو علی کا تقوی ایسا ہے کہ وہ اس بکری کا دودھ بھی نہیں پیے۔ آج اس سے آگے کیا کہا جائے؟ آج شراب تو پانی کی طرح پی جا رہی ہے، اسلامی معاشرہ ہے، نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جاتا ہے، نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے، اور مسلمان گھرانوں میں حضرات گرامی کل خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ دین چھپا کر جانے والے پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ صحیح اور سچی بات سامنے رکھنی ہے۔ کیا کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا سکیں گے ہم؟ خدا کیا ہمیں پوچھے گا نہیں؟ ارے میں نے تو ابو بکر صدیق پر شراب حرام کر دی تھی، عمر فاروق پر حرام کر دی تھی، ارے عثمان غنی پر شراب حرام تھی، مولا علی پر شراب حرام تھی، تم پر جائز کیسے ہو گئی؟ تم کیسے پیتے تھے، نام میرا لیتے تھے؟ سوچنا ہے۔ دن منانا بڑا آسان ہے، دن حقیقت میں منایا اس لیے جاتا ہے تاکہ اپنی اصلاح کی جائے۔ دن کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ذات کی سیرت کی روشنی اپنے اندر اتاری جائے۔ یہ مولا علی ہے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، کہ جو زہد و تقوی میں اس قدر پرہیزگار ہیں کہ اتنے واسطوں سے بھی اگر شراب کا شائبہ بھی ہو گیا تو فرمایا میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ آج سر عام پی جاتی ہے اور کسی میں کوئی آنکھ میں حیا نہیں، خدا خوفی نہیں۔ نعرہ حیدری یا علی، مولا علی نے یہ تو نہیں کہا تھا۔ مولا علی تو وہ ہیں، تلوار لگی ہے سر پر، سر دو ٹکڑے ہو گیا، کوفہ کی جامع مسجد ہے، زمین پر گرے۔ کون ہے؟ امیر المومنین، داماد رسول، تمام اولیاء کے سردار زمین پر گرے ہیں۔ صحابہ بھاگ کر آئے، بڑا بیٹا امام حسن آ گئے، پکڑ لیے ابن ملجم کو، کہا کہ لوگوں میری خبر بعد میں لینا، پہلے نماز قائم کرو۔ یہ ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ، سیرت یہ ہے ان کی۔ فرمایا امیر المومنین زخمی پڑا ہوا ہے، کہا میری خبر بعد میں، پہلے نماز سے تاخیر نہیں ہونے والی، نماز اپنے وقت پر ہوگی۔ علی جاتا ہے تو جائے لیکن نماز نہیں جانے والی۔ پھر نماز ان پر واپس لوٹی ہے۔ جن کی زندگی میں نماز یوں اتر جاتی ہے، ارے پھر نماز سورج ڈوب بھی جائے تو میرے سرکار سورج لوٹا بھی دیتے۔ یہ ہر ایک پر نہیں ہوتا، یہ اسی پر ہوتا ہے جس کے دل میں نماز کی محبت ہوتی ہے، جو نماز کا وقت گزرتے دیکھ کر پریشان ہو جائے کہ میرا وقت گزر رہا ہے، سورج ڈھلتا جا رہا ہے، لیکن کہہ کچھ نہیں رہے کیونکہ آغوش میں سر اقدس ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا کریم نے پھر سورج لوٹایا یا نہیں لوٹایا؟ بتا دیا ارے نماز کے اتنے پابند ہو جاؤ، اتنے پابند ہو جاؤ کہ پھر خدا بھی تمہاری نماز قضا نہیں ہونے دے گا، خدا تمہاری نماز خود حفاظت کرے گا، شرط یہ ہے کہ نماز کے پابند بن کر دکھا دو۔ یہ ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، یہ کردار ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ زندگی یوں بسر کی ہے، غلام کو ساتھ لیا، دکان پر گئے، کہا غلام سے کہا کہ کرتا پسند کرو، اس نے کہا حضرت یہ کرتا بہت اچھا ہے۔ دکاندار سے کہا دو دے دو، اس نے کہا حضرت دو کیوں؟ فرمایا یہ تم نے پسند کیا، ایک تیرا ہے اور ایک میرا۔ آج بتائیے گھر میں کام کرنے والے ملازم کے ساتھ کیا ہمارا رویہ یہ ہے؟ دفتر میں جو ہم سے چھوٹا ہے کیا اس کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہے؟ یہ مولا علی شیر خدا، یہ سیرت ہے ان کی، یہ ان کی زندگی کے واقعات ہیں، کتابی باتیں نہیں ہیں۔ جنگ ہو رہی ہے، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میرے سامنے ایک کافر نے دو مسلمانوں کو مارا، بھاگا گرا لیا اسے، اس کا سر قلم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی،
اس نے آپ کے چہرے کی طرف تھوکنے کی کوشش کی، چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، چھوڑ دیا اسے۔ ساتھیوں نے بعد میں کہا مولا علی کیا ہو گیا، یہ تو بڑا ظالم تھا، ہمارے ساتھی شہید کیے، آپ نے گرا بھی لیا، مارا کیوں نہیں؟ کہا اس نے میرے چہرے کی طرف تھوکنے کی کوشش کی۔ کہا اب تو اور زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ کیا ضروری نہیں ہو گیا تھا؟ آج کا بندہ کیا کرے گا؟ اب تو اگر ایک تلوار مارنی تھی اب تو 4 مارے گا کہ مجھ پر تھوکا بھی ہے، لیکن یہ مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے۔ کہا سنو، اب اگر میں اس پر حملہ کرتا تو میرا ذاتی غصہ شامل ہو جاتا، میں جہاد اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ذات کے بدلے نہیں لے رہا، اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، اب اگر مارتا تو ذاتی انتقام بن جاتا اور میں ذات کے لیے کبھی نہیں لڑا۔ یہ ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ۔ سیرت کو یہ دیکھنا ہے ہم نے، یہ ایسے مقام بلند نہیں ہوئے، اتنی قربتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن سیرت پڑھ کر تو دیکھیے۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے سورہ فتح کی تلاوت کی، تراہم رکعن سجدن، مفسرین کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدوں میں ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت حضرت مولا علی کی شان میں اتری، عبادت کی انتہا ہے، زہد کی انتہا ہے، رات رات بھر تلاوت کر رہے ہیں، رات رات بھر قیام میں کھڑے ہیں، سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ ہے مولا علی شیر خدا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، قربت رسول ہونے کے باوجود، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اے علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو تجھ سے بغض کرے گا وہ مجھ سے بغض کرے گا، اور جو مجھ سے بغض کرے گا وہ اللہ سے بغض کرے گا۔ جن کو یہ نوید ملی ہوئی ہو لیکن راتیں عیش میں نہیں گزری ہیں، راتیں پھر خدا کے حضور کھڑے ہیں، راتوں میں پھر بندگی ہے، راتیں پھر سجدوں میں ہیں، قیام میں ہیں۔ یہ ہے مولا علی شیر خدا۔ اور علم کی بات کر لیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا، مولا علی شیر خدا نے فرمایا مجھ سے افسوس ہے، مجھ سے سوال نہیں کیا گیا، پوچھے نہیں گئے، میرے شان کے مطابق سوال نہیں ہوئے۔ فرمایا میں تمہیں بتا سکتا ہوں قرآن کی ایک ایک آیت کا کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، کہاں کس مقام پر نازل ہوئی۔ جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے یا بیٹھے تھے، موسم کون سا تھا، سواری پر تھے یا پیدل جا رہے تھے، مدینہ میں تھے یا مکہ میں، صحرا میں تھے یا باغ میں، میں سب علم جانتا ہوں۔ یہ ہے مولا علی شیر خدا۔ انا مدینۃ العلم والی بابھا، میرے سرکار نے فرمایا تھا لوگوں میں علم کا شہر ہوں، اور علم کے شہر میں داخل ہونا ہے تو علی کے قدموں کو چھو کر آؤ، دروازہ یہ ہے۔ یہ شان ہے ان کی، یہ مقام ان کا مرتبہ بلند، وہ ہیں مولا علی شیر خدا۔ ہم نے ان کی سیرت کی یہ پہلو چھپا کر رکھے، سرسری پڑھتے ہیں، وقتی طور پر پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے اصل زندگی ان کی، یہ ہے اصل زندگی کہ جو بھی سائل دروازے پر آ گیا اسے عطا کر دیا، خالی نہیں لوٹایا، جو تھا اٹھا کر دے دیا۔ اور ان کے اس عمل کو قرآن سند بنا رہا ہے، قرآن ان کی تعریفیں کر رہا ہے کہ یہ اپنی ذات پر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، خود ضرورت ہے لیکن سائل کو کبھی لوٹایا نہیں خالی۔ کیوں؟ یہ گھرانہ عظیم گھرانہ ہے، یہ عظیم گھرانہ ہے، میرے رسول کا گھرانہ ہے۔ سوچئے تو صحیح، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ شہزادی رسول ہیں، جگر گوشہ بطول، جنت کی عورتوں کی سردار، ارے جن کے آنے پر قائد الانبیاء خود کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ کر پیشانی پر بوسہ دیتے ہوں، کیا شان ہے ان کی۔ لیکن مولا علی کا کوئی محلات تھے؟ مولا علی کی کوئی عمارتیں تھیں؟ کچھ نہیں تھا، بلکہ شادی کے لیے تو سامان بھی نہیں تھا۔ کہا علی شادی کرنی ہے بیٹی سے، کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا یا رسول اللہ زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ فرمایا مومن اللہ پر یقین رکھتا ہے، زرہ بیچو، گھوڑا جہاد کے لیے ضروری ہے، گھوڑا رکھ لو، زرہ بیچ دو۔ کوئی دولت نہیں دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی انہی کے نکاح میں دی ہیں۔ اور ان کے گھر کی کیفیت کیا ہے؟
چکی پیسی جاتی ہے اور مولا علی شیر خدا باہر کا کام کر کے آتے ہیں. وہ باہر کا کام کرتے ہیں. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ گھر میں چکی پیس کر کام کر رہی ہیں. یہ شہزادی رسول کا گھر ہے. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے بارے میں روایات میں ہے کہ حشر میں اعلان ہوگا کہ سب نظریں جھکا لو، اب پلسرات سے میرے نبی کی لاڈلی نے گزرنا ہے. جن کی شرم و حیا کی یہ مثال دی جاتی ہے، آج انہی کے نام لیواؤں میں سوچنے والا مقام ہے. دن منانے کا ایک مقصد ہوتا ہے. دن صرف عقیدت کا نام نہیں، دن کشید کرنے کا نام ہوتا ہے، کچھ لینے کا نام ہوتا ہے. یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ان کی زندگی سے لو. یہ کیوں بڑے ہو گئے وہ سیکھو. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سخاوت میں انتہا پر ہیں، عبادت میں انتہا پر ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ عمر ہلاک ہو جاتا اگر علی میرے ساتھ نہ ہوتے. تمام معاملات میں میری مشاورت کی اور میرے فیصلے کیے ہیں، اگر علی کی مشاورت نہ ہوتی عمر ہلاک ہو جاتا. ایک بڑی خوبصورت روایت، بات اسی پر ختم کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوئے. ابھی اندر داخل نہیں ہوئے کہ اتنے میں مولا علی شیر خدا ہوئے. اب دونوں کھڑے ہوئے در رسول پر، باب رسول پر کھڑے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہے مولا علی آپ پہلے چلیں. انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ پہلے چلیں، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ابو بکر سے بہتر کسی انسان پر آج تک سورج طلوع ہی نہیں ہوا، آپ پہلے چلیں. تو وہ بھی تو ابو بکر صدیق ہیں. یہ تفریق تو ہم نے پیدا کی، محبتیں تو ان کی اور ہیں. ان کی محبتیں، ان کے انداز، ان کے رویے، ان کی ایک دوسرے سے. آپ نے کہا اے علی آپ پہلے چلیں کیونکہ شان آپ کی بڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری سب سے لاڈلی بیٹی جو کائنات کی ساری عورتوں کی سردار ہے، میں نے ایسے شخص کے نکاح میں دی ہے کہ اس سے بہتر شوہر کوئی نہیں ہے. یہ دروازے پر کھڑے ہیں، میرے نبی کے دروازے پر کھڑے دو صحابہ ساتھی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور آج ہم انہی کو تقسیم کر رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ وہ ہیں جو میرے نبی کے چاہنے والے تھے. صرف زبان سے نہیں، عمل سے چاہ کر دکھایا تھا کہ چاہت ہوتی کیسے ہے. جب ان کو چاہا ہے پھر اپنی چاہتیں ساری ختم ہیں. پھر جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوگا. پھر میری مرضی نہیں، یار کی مرضی چلے گی. پھر جہاں جس حال میں انہوں نے رکھ دیا پھر اسی میں خوش ہیں، پھر اس میں پیچھے نہیں ہٹے ہیں. آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں میں ان صحابہ اکرام اور اہل بیت کی زندگیوں سے سبق سیکھیں، روشنیاں لیں. آج ہم بھی تفریق کا شکار ہیں، اونچ نیچ کا شکار ہیں، بڑے چھوٹے کا شکار ہیں، امیر غریب کا شکار ہیں. مولا علی سے سیکھیں کہ جو خود کھا رہے ہیں وہی اپنے غلام کو کھلا رہے ہیں، جو خود پہنا ہے وہی لباس اپنے غلام کو دیا ہے. سیکھیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. مرتبہ بڑا ہو جائے، خاندان بڑا ہو جائے تو عبادات سے منہ موڑا نہیں جاتا. ارے مولا علی سے سیکھو. اس مقام پر کھڑے ہو کر بھی آپ ساری ساری رات عبادت میں کھڑے ہیں. اکثر روزہ دار ہوتے تھے. اور یہ روایت تو پہلے بھی کئی دفعہ سنائی. کوفہ کی جامعہ مسجد میں ایک مسافر آیا، وہ وہاں پر ٹھہرا. اس دور میں مسافر مسجدوں میں ٹھہرتے تھے. شام ہوئی تو کسی نے آ کر کہا کہ کون تم؟ اس نے کہا مسافر ہوں. کہا آ جاؤ کھانا کھا لو. لنگر کھلا ہے کھانا کھا لو. وہ چلا گیا کہ مسافر کو کھانا چاہیے. وہ لنگر کھانے گیا تو جا کر کہنے لگا 2 افراد کا کھانا دے دو. انہوں نے کہا 2 کون ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا ایک تو میں ہوں، ایک مسجد میں ہے. کہ مسجد میں تو کوئی بھی نہیں، میں ابھی دور سے آیا ہوں. اس نے کہا نہیں وہاں ایک ہے، لگتا ہے اس نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، بہت لاغر ہے، بہت کمزور ہے. کہا مسجد میں تو کوئی بھی نہیں. کہا میں دکھاتا ہوں. وہ لانگری پریشان ہو گیا کہ میں اس کو لے کر آیا ہوں، یہ کون آ گیا مسجد میں؟ اور مسجد میں آئے تو ایک کونے میں ایک بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں. اس نے کہا وہ دیکھو اس کی حالت دیکھو، لگتا ہے کئی دنوں سے کھایا نہیں. لانگری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارے مولا علی کا نام لینا آسان نہیں ہے. رونے لگ گیا. اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا تمہیں خبر نہیں، یہ جو لنگر کا انتظام ہے یہ مولا علی کا ہی کیا ہوا ہے.
اپنی حالت یہ کہ خدا سے لو لگائی ہوئی ہے اور کائنات کو تقسیم کرتے جا رہے ہیں. نام لینا آسان نہیں. آئیے زندگی سے آج کتنے لوگ سسک رہے ہیں. ہمارے دسترخوانوں میں انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوں اور ہم سائے میں بھوک کو ترسے، پھر مولا علی کا نام لینا زیب نہیں دیتا، پھر مولا علی کا نعرہ لگانا زیب نہیں دیتا. ارے انہوں نے تو زندگی یوں گزاری تھی. آئیے یہ ہے ان کی زندگی کے وہ پہلو. 2-3 صرف رکھے ہیں آپ کے سامنے، غور کیجئے گا. اپنے آپ کو نیچے اتنی بلندی والا انسان، اتنے مرتبے والا انسان، اتنی شان والا انسان، لیکن عاجزی اور انکساری انتہا کی. کوئی غرور نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، سر جھکا ہوا ہے، سر زمین پر ہے اور خدا کو یاد کر رہے ہیں. بتا دیا ارے منصب وقتی ہوتے ہیں، اصل منصب وہ ہے جو دربار رسالت سے مل جاتا ہے. اگر وہاں کامیاب ہو گئے ہو تو پھر ساری کامیابیاں ہیں. اگر نگاہ رسول سے دھتکار دیے گئے ہو تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تم زیرو ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ان صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے رویے اپنانے کی توفیق دے جو انہوں نے معاشرے میں رکھے تھے. لوگوں کے لیے خیر، رشتہ داروں کے لیے خیر، انسانوں کے لیے خیر. تخت پر بیٹھے ہیں تو عام ہر انسان کے لیے خیر، وہ خیری کا پہلو تھے. آج خیر کم ہوتی جا رہی ہے. ہم خیر بھی بانٹتے ہیں تو اپنا پرایا دیکھ کر بانٹتے ہیں. آج خیر بھی ہم بڑا چھوٹا دیکھ کر دیتے ہیں. خیر انہوں نے بانٹی ہے تو پرواہ نہیں کی کون ہے. ارے جو آپ پر حملہ کرنے والا تھا، ابن ملجم زخمی کرنے والا تھا، پکڑا گیا، پریشان کھڑا ہے، بیٹے سے کہا لاؤ اس کو شربت پلاؤ. شربت پلایا اس وقت اس ابن ملجم کو، خود زخمی حالت میں پڑے ہیں. آئیے آج انسانیت زخمی حالت میں زمین پر پڑی ہے. مولا علی کا کردار اپنائیں، اس کے مرہم زخموں پر مرہم رکھیں، مدد کریں. پھر یقین کر لیجئے پھر دین منانے کا مزہ آئے گا، پھر یاد منانے کا مزہ آئے گا، پھر ان کا نام لینے کا مزہ آئے گا. پھر وہ خیرات وہ دیں گے کہ وہ تو وہ ہیں کہ دنیا سے بے نیاز کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی محبت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك.